بات یہ ہے کہ امام مہدی آیت محکم ہیں جو واپس ہو ہی نہیں سکتی. تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے, ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تم میں جہاد کون کرتا ہے اور صبر کون کرتا ہے. اگر یہ اس فلسفے کو سمجھیں گے تو ان کو غیبت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سمجھ آ جائے گی. اب انہوں نے فرمایا ہے کہ جو ان کے مسلک کے اندر ہے کہ امام مہدی جو ہے کیونکہ وہ ان کے یہاں نظر میں غائب ہے, تو میرا ایک سوال ہے ان حضرت سے کہ آیا وہ ارادتاً غائب ہے, اپنے ارادے سے غائب ہے کہ اللہ کے ارادے سے غائب ہے؟ ان کے اپنے ذات کے ارادے سے غائب ہیں یا یہ ارادہ اللہ؟ ارادہ اللہ ہے. جس طرح سے حضرت عیسیٰ آسمان پر اللہ کے ارادے سے ہیں, اسی طرح امام مہدی اللہ کے ارادے سے غیبت. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ایک چیز غائب ہو گئی ہے, تو اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. تو اب اگر وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم اس کو ایک علامت سمجھتے ہیں, ہم کسی آیت کو اگر منسوخ کرتے ہیں یا تو اس جیسی وہ دوسری لے آتے ہیں یا ان سے بھلا لے کے آتا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ کی علامت ہے, آیت ہے, ٹھیک ہے, آیت ہے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی, ہم تو خود اعتراف کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب آئے گی تو بڑی علامتوں میں سے ایک علامت اسے گنی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک وہ بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جو 1300 صدیوں کے اندر مسلمانوں پہ قیامت در قیامت اترتی رہی ہے, چھوٹی موٹی باتیں تو نہیں ہوئی ہے نا, آج بھی مسلمان پھنسے ہوئے, آج بھی اگر اب دیکھا جائے تو کس کی تلاش ہے؟ اربوں لوگ گزر گئے اس دنیا کے اندر, تلاش ایک ہی تھا کہ یار کوئی ایسی لیڈرشپ مل جائے جو ہمیں یکساں کر سکے. ایسے وقت میں اگر لیڈرشپ جو ہے اللہ کی طرف سے غائب ہے تو شکوہ تو اللہ سے ہی بنے گا پھر کہ بھائی آپ نے تو یہ فرمایا ہوا ہے سورۃ بقرہ کے اندر کہ اگر کوئی آیت آپ اپنی مرضی سے ہٹا لیتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی دیتے ہیں, تو کہاں ہے اس کے بدلے میں کوئی؟ ہمیں تو کوئی نہیں ملا, ہم تو 1300 جو گز گزر رہے ہیں تو اسی وجہ سے دربدر ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ہیں اور ان کا وجود غائب ہے تو اس سے ہم کیا احتمال لیں؟ آیت بھی ٹکرا رہی ہے کہ ایک آیت اللہ کی ہے اور وہ غائب ہے, تو اللہ نے اس کے بدلے میں دوسری آیت بھی نہیں دی ہمیں, اللہ وہ کہ پھر ہم خمینی کی طرف پلٹے. ٹھیک ہے کہ خمینی جو فقہ جو ولایت فقی کا جو ایک نظریہ دے رہے ہیں وہ ایک ٹھیک ہے, اس میں بھی اختلاف ہے. دیکھیں آیت ناسخ منسوخ کی بات ہے, جو یہ دلیل لے کر آئے ہیں, یہ دلیل جو ہے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ قرآن میں آپ کو مثال دے دوں, وہ سننے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. کہ ایسا ہوتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا, کئی لوگ ایسا ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں ہوتے تھے تو اپنی وہ دکھانے کے لیے کہ وہ ان کو لے جاتے تھے سائڈ میں کہ ذرا ہماری بات سنیں. تو ایک لوگوں میں وہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ کوئی ایسی شخصیت ہے, اتنا اس کا ہے کہ مطلب رسول خدا کو اس نے بلایا اور وہ چلے گئے اس کے پیچھے. تو اس طرح سے وہ حرکتیں ہوتی تھی. تو خداوند متعال نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, صدقہ نکالو کہ جب تم اگر رسول خدا کے وسلم بات کرنی ہے تو صدقہ دو. آپ اٹھا کے دیکھ لیں تفاسیر, کسی نے صدقہ نہیں دیا سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اس آیت پر عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا. پھر اللہ نے اس آیت کو منسوخ کیا, اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول خدا سے بات کرنے کے لیے ہم تم پہ صدقہ واجب کیا ہے تو ہم تم سے ہی اٹھاتے ہیں. آیت منسوخ ہو گئی. بات یہ ہے کہ امام مہدی آیت محکم ہیں جو واپس ہو ہی نہیں سکتی. جو آیت نماز کی آیتیں ہیں, جو روزے کی ہیں, جو تمام محکم آیات ہیں, امام مہدی آیت محکم ہیں جو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی. ہاں اللہ رب العالمین نے ان کی غیبت سے ہمارے صبر کو آزمایا ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے, ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تم میں جہاد کون کرتا ہے اور صبر کون کرتا ہے. اگر یہ اس فلسفے کو سمجھیں گے تو ان کو غیبت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سمجھ آ جائے گی.